بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا إنك أنت العليم الحكيم. تو الحمد للہ آج 10ویں حدیث انشاءاللہ اس پر نظر ڈالیں گے ہم سر. اور کیا آج کا جو اس کا موضوع ہے وہ دعا کی قبولیت ہے. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. تو حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور ہم یہ بھی بات کیے تھے کہ ہم کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو جھٹکنا نہیں چاہیے کہ کیا ہے میاں، تم کمانا نہیں ہے تمہارے کو. اگر کوئی مرد آدمی ہے، عورتوں کا تو خیر مسئلہ نہیں ہے، عورتیں تو پڑھ لیتے ہیں اگر ترغیب دلائے تو عموماً. لیکن اگر کوئی بچہ لڑکا پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، ہمت افزائی کرنا چاہیے. اور اگر انہوں کہیں باہر جانا چاہ رہے ہیں، جیسے ہم دنیاوی امور کے لیے، دنیا کمانے کے لیے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، خاص طور پہ باہر کی یونیورسٹی میں بچہ پڑھنا ہمارا، تو ویسا اگر پڑھنا چاہتا ہے کوئی لڑکا جوان تو جتنا ہو سکے اس کی مدد کرنا. اور اگر باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے، وہ دینی علوم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ، تو ان کی مدد کرنا چاہیے، تاکہ ہم بھی ہمارا اہل صفہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم فرمائے ہیں ان کی مدد کیے. دینی علوم وہ پڑھنا چاہتے تھے، ان کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ تم کما رہے نہیں، تم صرف بیٹھے ہوئے ہیں ایک جگہ پر. ویسا ہم بھی کوشش کرنا کہ ہمارے بھی کچھ ایسے لوگ رہیں جو صرف دینی علوم کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں، مختص کر چکے ہیں. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی ایسا نہیں ہے تو کم سے کم ایک ایک خاندان میں، ایک ایک گھر میں کم سے کم ایک فرد ایسا ہو جو صرف دینی علوم میں اپنی زندگی صرف کر دیا. ضروری ہے یہ. تو یہ ہو گیا راوی کے متعلق، یہ تو ہم ذکر کر چکے تھے اس سے پہلے، یہ تمہیداً پھر سے ذکر کرنا تھا بس. تو حدیث مبارکہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ طیب ہے اور وہ سوائے طیب کے کوئی چیز قبول نہیں فرماتا. انشاءاللہ دیکھیں گے کیا مطلب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو وہی حکم فرمایا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو فرمایا. فقال تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کی ایک آیت یہاں پر سرکار تلاوت فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ. اچھے طیبات کا مطلب بھی ہم دیکھیں گے، اچھا ہے، اچھی چیزوں میں سے کھاؤ. اور وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے کام کرو. وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اور جگہ پر، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اس میں سے کھاؤ اور وہ اچھے چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا فرمائے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے رسولوں کو کہا گیا طیبات میں سے کھاؤ، اور جو مومنین ہیں ان کو بھی وہی کہا گیا، وہی حکم دیا گیا ان کو بھی. پھر سرکار آپ کی ایک خاص بات ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں، حدیث پڑھنے والے کو تو معلوم ہوتی ہے بات، لیکن ہم مقدمے میں بھی یہ بات عرض کیے تھے اور وقتاً فوقتاً یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معجزہ عطا کیا گیا تھا، وہ تھا جوامع الکلم، کہ کم
الفاظ میں ایک سمندر بیان کر دینا. تو الفاظ کم ہے، وجیز ہے، لیکن ایک بڑا معنی بڑا معنی اللہ سرکار سامنے پیش فرماتے تھے. تو یہاں پر آپ ایک مثال کے طور پر فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک آدمی، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء. تو ایک آدمی ایسا ہے جو اپنے انہیں مسافر ہے، لمبا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، اور اس کی ایسی حالت ہے، آج کل تو خیر ہماری ایسی حالت نہیں ہوتی، پہلے کے زمانے میں ہوتی تھی. اشعث اغبر یعنی پورے بال اس کے مل گئے ہیں آپس میں، اتنا زیادہ مل گئے ہیں کہ اب بالوں کو جدا کرنا مشکل ہے. اشعث کا مطلب یہ ہے متلبد الشعر، یعنی بہت زیادہ بال گھنگ گھنگرالے نہیں، مطلب بال اپنے آپ میں اتنا مل رہا تھے گندگی کی وجہ سے، سفر میں رہنے کی وجہ سے جو حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھار نہانے کو بھی نہیں ملتا، کبھی کبھار بہت لمبے وقت کے لیے بھی کبھی کبھار نہیں ملتا تھا پہلے کے زمانے میں. آج کل تو آسانی سے ہو جاتا ہے بہت سے فیسلٹیز ہیں. تو اشعث کا مطلب یہ ہے کہ بال اتنے زیادہ آپس میں مل گئے ہیں کہ ان کو آپ ہاتھ سے آپ ان کو جدا نہیں کر سکتے. آپ کو خاص طور سے بہت زیادہ صابن وغیرہ سب استعمال کرنا پڑتا ہے، مطلب وہ اندر اپنے آپ میں فیوز ہو گئے ہو. یہ قسم کی حالت ہے وہ اشعث. اشعث ہے اس کے بال اتنے خطرناک اندر آپس میں مل گئے ہیں. اور اغبر، اغبر یعنی پورا غبار میں وہ ہے، مٹی میں آلودہ ہے. یمد یدیہ الی السماء، اور وہ اس حالت میں اپنے ہاتھ اوپر کر کر آسمان کی طرف دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. یہ سب انہیں مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، اور مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے پھر انہیں دعا کر رہا ہے. اور اسی حالت میں اس کی حالت ایکچولی کیا ہے کہ اس کا جو کھانا ہے وہ حرام تھا. ایکچولی اس کی حقیقت یہ ہے، یعنی یہ سب مشکلات کا سامنا کر رہا، اور اس کی پینا حرام تھا، اس کا جو کپڑے ہیں وہ بھی حرام کے ہیں، حرام کی کمائی کے ہیں، اور اس کے جو کھانا کھاتا ہے وہ جو غذا جو ملتی ہے وہ بھی حرام کی غذا ہے. تو سرکار فرماتا ہے پھر کیسے اس کی دعا قبول کی جائے گی. تو یہاں پر اصل جو ہے دعا کی قبولیت کا انحصار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے. تو طیب کا مطلب یہاں پر کچھ علماء کہتے ہیں کہ طیب کا مطلب وہ ہے جو اچھا ہے. قرآن پاک میں ذکر ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ، ایسی چیز کھاؤ جو حلال ہے اور طیب بھی ہے. تھوڑے علماء کہتے ہیں کہ طیب کیا ہے، اچھا کیا ہے. طیب کا مطلب اچھا، اچھا کیا ہے، وہ جو حلال ہے وہ اچھا ہے. تھوڑے علماء کہتے ہیں حلال کا مطلب وہ ہے اس میں ایسے چیزیں بھی آ جاتی جو شریعت کے اعتبار سے تو حلال ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں گے صحت کے لیے تو وہ آپ کے لیے اتنے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. جیسے جنک فوڈ ہے، وہ حلال ہے شرعی اعتبار سے، لیکن تھوڑے علماء کہتے ہیں وہ طیب نہیں ہے. تو اب اس میں تھوڑا اختلاف ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور ہم عقیدہ بھی تھوڑا ہم گزرے ہیں عقیدے سے حدیث جبریل میں، دوسری حدیث میں، جو حضرات نہیں ریوائز کرنا چاہتے ہیں جا کر وہ حدیث پاک انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ہم شرعی طور پہ ہم پاک اپنے آپ کو بولتے ہیں، نجاست سے پاک، گندگی سے پاک. یہ پاک کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی عیب، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کی کمی سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عیب ہو سکتا ہے اللہ پر کے پاس. تو ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمی سے، کیا بولتے ہیں امپرفیکشن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ صرف اور صرف جو اچھا ہے اسی کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، مومنین کو وہی حکم فرمایا ہے جو مسلم کو فرمایا ہے. تو یہ تو آبویس بات ہے. اور پھر سرکار دو آیتیں
فرماتے ہیں، تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر وہ آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جب یہ اس شخص کا ذکر سرکار فرما رہے ہیں تو یہاں پر ہم کو دعا کے آداب بھی سکھایا جا رہے ہیں کہ دعا کرنا کیسا چاہیے۔ مطلب اگر آپ کی دعا آپ چاہتے ہیں کہ قبول ہو تو اس کے آداب ہیں۔ اور یہ بھی آیا ہے نصوص میں، وارد یہ بھی ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک ہے مسافر کی، ایک ہے مظلوم کی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا، اور ایک ہے والد کی اپنے بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ یہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو مسافر کیوں ہے اس میں؟ کیونکہ مسافر جو مشقتیں اور جو محنت، جو مشاکل کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے، مصیبتوں کا۔ خیر آج ہمارا سفر آسان ہے، لیکن اب آج بھی ہم کبھی کبھار تھک جاتے ہیں سفر میں۔ تو اس لیے دعا کرنے کے لیے تھوڑا فرماتے تھے علماء کہ اگر آپ دعا قبول ہونا چاہ رہے ہیں آپ کی، تو آپ سفر پہ نکلیے، مشقتوں کا سامنا کریے، وہاں پہ دعا کریے۔ تو ایسا کریے جیسا حدیث میں آیا کہ آپ کی حالت بہت بری ہو گئی ہے، بہت دنوں سے آپ کو صحیح پانی نہیں ملا نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، اور آپ اتنے گرد میں آلودہ ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ایک قسم کے ذلت ہے بظاہر کہ ہم اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہم تیرے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز، تو نہیں دیا تو ہم دیکھ تیری ہماری کیا حالت ہے۔ تو اس میں ایک افتقار ہے، افتخار نہیں، افتقار قاف سے۔ تو ایک فقیری کا وہاں پہ بظاہر ہم کو سمجھ میں آتا ہے، بظاہر کہ حقیقتاً تو ہم اللہ تعالیٰ پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو کیا ہے، جب اس حالت میں دعا کرتا ہے بندہ، تو بندے کے دل میں وہ کیا 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 کہیں گے ہم، وہ خیالات بھی پیدا ہوں گے اور جذبات بھی پیدا ہوں گے کہ میری ظاہر ایسا ہے، تو باطنی بھی افتقار کے خیالات انشاءاللہ تعالیٰ پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دعا کرنا ہے تو تم سفر پہ نکلو اور ایسی حالت میں ہو جاؤ، اشفاق اکبر ہو جاؤ، اور پھر تمہارے ہاتھ، ایک ہاتھ نہیں، کوئی بھی اگر فقیر جو ہے، آپ روڈ پہ کوئی آپ کو پیسے دو اگر مانگتا ہے تو وہ ایک ہاتھ سے مانگتا، دونوں ہاتھ سے مانگو۔ علماء فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھ سے مانگو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی اپنے آپ کو ذلیل کر سکتے کرو، کیونکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور جب دعا کرتے ہو تو اے رب، اے رب کہہ کر، میرے رب، میرے رب، ہمارے رب، اس لیے ہم دیکھیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے پکارنا افضل ہے، تو اس لیے ہم دیکھیں گے کئی جو دعائیں ہیں منقول ہیں، قرآن میں ہو کہ حدیث میں ہو، زیادہ تر دعائیں ربنا سے ہیں، اے ہمارے رب۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ہم پکار رہے ہیں کہ اللہ تو ہم کو پالنے والا ہے، تو میرا رب ہے، تو مجھے قائم رکھنے والا ہے، پالنے والا ہے، میں تیرے بنا کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بنا۔ تو یہ آداب ہیں دعا قبول ہونے کے، علماء فرماتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب اتنے آداب پر عمل بھی کر رہا ہے وہ شخص آخری حد درجے، تاکہ اس کے دعائیں قبول ہو۔ پھر بھی اس کی دعا کیسا قبول ہوں گی جب مسئلہ ہے اس کے پاس؟ مسئلہ کیا ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام ہیں، اور اس کی جو غذا ہو رہی ہے وہ بھی حرام سے ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو غور کرنا ہے کہ جو کھا رہے پی رہے، جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کھلا رہے ہیں، تو یہاں پر دیکھنا ہے کہ کہیں ہماری کمائی میں کچھ حرام کا ایک ذرہ بھی تو شامل نہیں ہے۔ اگر ایک ذرہ بھی شامل ہو گیا تو پھر فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کتنی بھی آپ دعائیں کر لیجئے، آپ کی دعا قبول نہیں ہونے والی ہے۔ لوگ کیا سمجھتے، اگر حالات مشکل ہو گئے تو لوگ سمجھتے کچھ ہم کے اوپر سحر کر دے رہے، کوئی جادو کر دیا میرے پہ، کوئی وہ کر دیا میرے پہ۔ عجیب عجیب قسم کی لوگوں کی سوچ رہتی، میرا دعائیں قبول نہیں ہو رہے، میں مشکلوں میں گھرا ہوا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہو رہا، اچھا میرا بھلا نہیں ہو رہا۔ نہیں، سب سے پہلے دیکھنا کہ ہماری جو کمائی ہے اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس میں کوئی ربا تو شامل نہیں ہے، کسی کا حق مار کے تو نہیں کھا رہے، غصب تو نہیں کر رہے، یہ سب دیکھنا ضروری ہے۔ جب یہ سب پاک ہے تو پھر دعا قبول ہویں گی، ورنہ دعا قبول نہیں ہونے والی ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا متبع بنا، اور سنت پر عمل کرنے والا بنا، اور شریعت کے
حساب سے اپنی زندگی بسر کرنے والا بنا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.